السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم۔ محترم ماں اور بہنوں، میں ایک کمسن لڑکی ہوں، یہاں میں کوئی تقریر کرنے کے لیے کھڑی نہیں ہوئی ہوں، بلکہ ایک اور سبق آپ کی خدمت میں سنانا چاہتی ہوں۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا سبق سنانا چاہتی ہوں جو قرآن اور حدیث میں سب سے بڑا ہے، جو قرآنی اسباق کا خلاصہ ہے، انسان کے تمام اعمال کا تخم و بیج ہے، جو عبدیت کی بنیاد ہے، عبادت کی اساس ہے، طاعت کی روح ہے، گناہوں سے بچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن کی سب سے پسندیدہ صفت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، آخرت کے حساب کا ڈر، مواخذہ کا اندیشہ۔ میری استانی نے مجھے یہ بھی سمجھایا ہے کہ گناہوں سے بری اس دنیا میں اگر اللہ کا خوف دل میں موجود نہ ہو تو گناہوں سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اگر دل خشیت الہی سے آباد نہ ہو تو خواہشات سے بری اس زمین پر گمراہی سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اگر دل کے اندر اللہ کا خوف موجود نہ ہو تو معاصی اور طغیان کے اس ماحول میں خود کو بچا پانا ممکن نہیں ہے۔ اگر دل میں پالنہار کا ڈر موجود نہ ہو، بے حیائی، عریانیت، بدکاری اور فواحش کے موجودہ طوفان میں نیکیوں کا چراغ جلائے رکھنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جس دل میں خوف خدا نہ ہو تو وہ ویران اور مردہ ہے۔ محترم خواتین، اللہ سے ڈرنا ہماری مجبوری ہے اور ہمارا فرض ہے۔ آنکھوں کی بینائی اللہ کے قبضے میں ہے، زبان کی گویائی اللہ کے قبضے میں ہے، غذا کا ہضم ہونا، خون کا دوران، عضلات کا اخراج، سونے جاگنے کا نظام سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ وہ جس کا چاہتے ہیں اندھا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں گنگا بنا دیتے ہیں، جس کا بی پی چاہتے ہیں اپ ڈاؤن کر دیتے ہیں، جس کی چاہتے ہیں حرکت قلب بند کر دیتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں نظام ہضم بگاڑ دیتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں خون منجمد کر دیتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں پیشاب پاخانہ بند کر دیتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں سونے جاگنے کا نظام خلط ملط کر دیتے ہیں۔ ہسپتال جا کے دیکھیے، آپ کو میری ایک ایک بات حرف با حرف سچ نظر آئے گی۔ اب آپ ہی بتلائیے، ایسے طاقتور اور ایسے مقتدر اور ایسے غالب پروردگار سے ڈرنا پڑے گا یا نہیں؟ بالکل ڈرنا پڑے گا۔ تو پھر ڈریے اس رب سے جس کے قبضے میں کائنات کا ایک ایک ذرہ ہے، جس کے قابو میں ہماری ایک ایک سانس ہے۔ یہ بہت نفع کا سودا ہے اور بہت بڑی تجارت ہے، اس لیے کہ آخرت کی تمام اعزازات، آخرت کی کل آسائشیں، آخرت کی تمام نوازشات صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ دیکھیے قرآن کہتا ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، بے شک آخرت کی کامیابی صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے حساب دینے سے ڈرا اور خواہشات پہ قابو رکھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔
ایک جگہ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، متقی ڈرنے والا جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے صدقات کیے اور ڈرا اور پیغام حق کی تصدیق کی تو ہم جنت اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ یہ 30 بے پارے کی چند آیات ہے، ورنہ قرآن کریم میں اسی آیات سے بھرا پڑا ہے۔ اچھی طرح ذہن نشی کر لیجئے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، اور جو گناہ نہیں کرتا سارا زمانہ اسے پلکوں پہ بٹھاتا ہے۔ آخرت کا اعزاز و اکرام تو یقینی ہے۔ آئیے اللہ سے ڈرنا سیکھیں، اپنے دلوں کو تقوی سے آباد کریں، گناہوں سے بچنے کا ہنر سیکھیں۔ امید ہے کہ آپ کو میرا سبق پسند آیا ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔